بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عالی قدر، ذی مکرم، سامعین گرامی قدر، آج ہم یہاں پر ZMC نیٹ ورک کے توسل سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ آج کا 10 رمضان المبارک شریف کے پرنور موقع پر بڑے تاریخی، بڑے عظیم الشان دن کے موقع پر، یعنی کہ آج وصال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے عظمت و فضائل خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو پیش کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس نیٹ ورک کو دین و دنیا کی کامیابیاں اور فوز و فلاح کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ تمام اہل وفا پر ہے سائباں تیرا، تمام اہل وفا پر ہے سائباں تیرا، جہان حق میں ہے کردار جاوداں تیرا۔ تیری مثال نہیں اے خدیجۃ الکبریٰ، تیری مثال نہیں اے خدیجۃ الکبریٰ، وجود پاک ہے یکتائے دو جہاں تیرا۔ چراغ حق کے لیے تیری زندگی فانوس، کسی ہوا سے نہ ٹوٹا حصار جاں تیرا۔ عفیفہ طیبہ مخدومہ طاہرہ ہے تو، عفیفہ طیبہ مخدومہ طاہرہ ہے تو، بہت ہی ستھرا ہے ہر رنگ بے گماں تیرا۔ ملی ہے چشم دو عالم کو تجھ سے بینائی، ملی ہے چشم دو عالم کو تجھ سے بینائی، بنا ہے مرکز انوار آستاں تیرا۔ سامعین گرامی قدر، آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عام الفیل کے واقعے سے 15 برس قبل مکہ شریف میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام ختیجہ ہے، آپ کے القابات طاہرہ ہے، اور سیدہ قریش بھی آپ کے القابات میں سے بڑا مشہور لقب ہے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، آپ کے والد گرامی کا نام خویلد ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ عالم اسلام کی وہ عظیم خاتون کا درجہ رکھتی ہیں کہ جن کو رسول عالمین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو خواتین میں سے سب سے اول طور پر قبول کرنے کی سعادت ملی۔ آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اولاد ساری کی ساری ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارکہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ چونکہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتی تھیں، آپ کی ان تجارتی سرگرمیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آور ہوئے، آپ کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ کیا، اور ساتھ میں یہ ہدایات بھی جاری کیں اپنے غلام میسرہ کو کہ جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام کی طرف تجارتی سرگرمیوں کی غرض سے تشریف لے جائیں، ان کی خوب خاطر مدارت کرنا، ان کی ہمہ وقت تعظیم و توقیر بجا لانا، اور جتنی بھی سرگرمیوں کے معاملات ہوں وہ آ کر جب واپسی مکہ آپ تشریف لائیں مجھے آ کر بتانا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کے دوران شام کا ایک صوبہ ہے حوران، اس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے بصرہ،
وہاں پہ ایک راہب کے مکان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت میں جب کہ بہت کم سنی کی عمر میں تھے، تقریباً روایات حدیث کے مطابق آپ کی 12 برس کے قریب عمر تھی، آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے۔ راہب نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بلا تمثیل یہ وہی ہیں کہ جو کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ پانے والی ہستی ہیں۔ پوچھا گیا آپ کو کس چیز نے بتایا ان کے حق ہونے کی یا نبی برحق یا خاتم النبیین ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا ہم نے آسمانی کتب کے اندر پڑھا ہے کہ یہاں اس درخت کے نیچے ماں سوائے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تشریف آور نہیں ہو سکتا۔ آپ کی پیشانی کو نہ صرف اس نے بوسہ دیا، آپ کے ہاتھ مبارکہ چومے، بلکہ وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ کہہ کر وہ کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ کو تجارتی سرگرمیوں کے اندر بہت سا نفع حاصل ہوا۔ جب آپ واپسی تشریف لائے، میسرہ کی زبان سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعات کا احوال معلوم کیا تو میسرہ کہتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس جو آپ نے ہمارے سرپرست بنائے تھے تجارتی سرگرمیوں کے دوران، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ جہاں جہاں پر گئے وہاں لوگوں نے آپ کی تعظیم و تکریم بجا لائی، بلکہ یہاں تک کہا کہ میں نے گرمیوں کی سیزن میں آپ نے ہمیں ملک شام کی طرف بھیجا تھا تجارتی سرگرمیوں کی غرض سے، میں نے ان پر کبھی بھی دھوپ پڑتے ہوئے نہیں دیکھی، جہاں بھی یہ تشریف لے جاتے ایک بادل نما سایہ آسمان سے ان کے اوپر سایہ برقرار رکھتا۔ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے ان کی حفاظت کے لیے مامور ہیں ہمیشہ سے، اور میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی آپ اونٹ پر سوار ہونے کے لیے اونٹ کے قریب پہنچتے ہیں، اونٹ خود بخود سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے لیے وہ آپ کی خدمت میں جھک جاتا ہے، اور تجارتی سرگرمیوں کا منافع جو ہے وہ بلا مثال اور لاجواب ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ بھی اسلام لانے سے قبل بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، سیدہ قریش آپ کو کہا جاتا تھا، آپ قریش کے بڑے عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے کمال سے اور صورت مبارکہ کے جمال سے متاثر ہو کر آپ نے خود بخود جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ آپ کا نکاح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ عزت دی کہ جو کہ شاید ہی کسی دوسری خاتون کے حصے میں آ سکی۔ ہماری امی جان ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یہ بھی ایک خاصہ ہے، فضیلت ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ مکرمہ ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 25 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح کے اندر شریک کار رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل اور اسلام کے اندر نماز کا حکم نازل ہونے سے بھی قبل یہ آپ کی طہارت کہیے، آپ کا تقویٰ کہیے، آپ کی برکت کہیے کہ آپ نماز کا حکم بظاہر اسلام کے اندر ابھی نازل نہیں ہوا تھا تب بھی آپ نماز کا اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ اور آپ کی جو سخاوت کی مثال ہے وہ حدیث کے اعتبار سے صرف میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائی امی جان حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب کہ بہت قحط سالی کا دورہ ہوا اور جانور جو ہیں وہ بھوک و افلاس کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ نے ان کو جو ہیں وہ اونٹ اور بکریاں عطا فرمائیں اور کثیر تعداد میں اتنا ریوڑ عطا فرمایا کہ جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل تھی، دید کے قابل تھی۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ آسمان سے اللہ کے فرشتے سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نازل ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ طبرانی شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے حضرت اماں جان عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے کہ آپ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جبرائیل فرماتے ہیں آ کر عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک خاتون آنے والی ہیں خدیجہ، کچھ برتن لے کے آئیں گی، برتن میں کھانا اور کچھ پانی کا سامان ہوگا، جو ہی وہ تشریف لائیں آپ کی خدمت میں حاضری دیں، آپ انہیں رب کا اور ہمارا سلام عرض کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر
رب کا سلام بھی پیش کیا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سلام بھی پیش کیا۔ آپ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کی بارگاہ میں رب کا بھیجا ہوا سلام آن پہنچتا ہے۔ اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کے اندر ہی جنت والا انگور کا پھل کھلایا۔ ہماری اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال خدمت گزار تھیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کردار سے، آپ کی خدمت سے اور خاطر تواضع سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد، جب آپ نے 65 برس کی عمر میں اس دار فانی سے وصال فرمایا، اس کے بعد بھی جب کہ سیدہ عائشہ تو صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زندگی میں تشریف لائیں، تو آپ ان کے ہوتے ہوئے اور دیگر ازواج مطہرات کے ہوتے ہوئے بھی حضرت اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارکہ کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے۔ نہ صرف ان کا ذکر کثرت کے ساتھ فرماتے، بلکہ جو ان کی سہیلیوں کا ان کے ساتھ تعلق تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال فرمانے کے بعد بھی اس کی قدردانی کیا کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 برس کے بعد، تقریباً 10 رمضان المبارک شریف کو، یہ حضرت اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے 65 برس کی کم و بیش عمر کے اندر وصال فرما گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنے مطہر مطیب ہاتھوں سے ان کو قبر شریف کے اندر اتارا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس برس یہ وفات پا گئی، آپ نے اس کو بڑے غمگین ہوئے اور اس مغموم حالت کے اندر آپ نے اس کو عام الحزن قرار دیا، یعنی یہ غم کا سال ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے، ہماری تمام جمیع خواتین اسلام کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آج ان جیسی عظیم المرتبت ہستیوں کی سیرت کو پڑھنے سے، سننے سے بہت دور ہیں۔ ہمارا اس نیٹ ورک کے حوالے سے اور اس کے توسل سے آپ تمام خواتین اسلام جملہ سامعین کو، حاضرین کو یہ پیغام ہے کہ وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر ازواج مطہرات کی ہستیاں ہوں، وہ ان کے سیرت و کردار سے عملی طور پر فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اور اس نیٹ ورک کی سعی کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔